رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے، یطیل السفر، نکتے میرے ساتھ ذرا ذہن میں رکھیے گا، سفر لمبا کرتا ہے، پہلا نکتہ، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، دوسرا نکتہ، یرفع یدی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، تیسرا نکتہ، یا رب یا رب، یہ لفظ بولتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ چار کام کیے، ان چار کاموں کو سمجھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سفر کرتا ہے، حرام کا سفر نہ ہو، سفر کرتا ہے، دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا نقطہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کتنے سادہ سے انسان ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ کسی کے دروازے پہ جائے تو لوگ تو دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کر دے۔ تیسرا نقطہ، ہاتھ اٹھانا۔ حدیث میں آتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے سچی توبہ کے لیے، گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، حیا میرے رب کو آتی ہے کہ میں اس اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے واپس لوٹا دوں، میں کیسے واپس لوٹا دوں۔ چوتھی بات، یا رب کہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب اغفر لی، اللہ 2 باتیں وہاں اپنے پیغمبر سے کہلوا رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرشتوں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے، تم گواہ بن جاؤ۔ میرے بندے تو نے کہہ دیا نا مجھے معاف کر دے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جاؤ جو کچھ تو نے گناہ کیے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ 4 کام صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے۔